Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 23. In this lecture and in fact in 24 lecture we will discuss chapter 10. It's about the leadership of culture, diversity and the learning organization. تو ہم ان ٹاپکس کے بارے میں یا ان کانسیپٹس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان کپل آف لیکچرز. مگر ان ایشوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ریکیپ کر لیں مین پوائنٹ جو ہیں لیکچر نمبر 21 اینڈ 22 جو چیپٹر اسٹریٹجک لیڈرشپ پہ کنسسٹ کرتے تھے. تو ان دو لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی رول آف لیڈرشپ ان اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں. لیڈر کا جو رول ہے از ویری کروشل ان اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کیا ہے؟ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس بیسیکلی ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی جس میں فارمولیٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی جاتی ہے اور اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دی اسٹریٹجی فارمولیشن، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے جو اسٹریٹجی بنانے سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اینالائز کیا جائے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو. اس کی بیسس پہ جو ہیں دیکھتے ہوئے ویژن، مشن اور کارپوریٹ آبجیکٹو سیٹ کیے جاتے ہیں جن کو پھر اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو اسٹیپ ہوتا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں وہ ہوتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو جو ہیں کرٹیکلی اینالائز کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم سوٹ انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوٹ انالیسس اسٹینڈ فار اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹی اینڈ تھریٹس. تو بیسیکلی جو ہے آرگنائزیشن دیکھتی ہے کہ اس کی انٹرنل اسٹرینتھس کیا ہیں، کیا اس کی کور کمپیٹنسیز ہیں. اس کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، اس کی کور کمپیٹنس، اس کی ہیومن ریسورس ہو سکتے ہیں، اس کے پروسیس ہو سکتے ہیں، اس کا مینجمنٹ جو ہے سسٹم یا اسٹرکچر ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کا، یہ اس کے لیے انٹرنل اسٹرینتھس ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ چیزیں ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں. اگر کسی آرگنائزیشن کے پاس کمپیٹنٹ اینڈ اسکل ہیومن ریسورسز نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ایک ویکنیسز ہیں، یا اس کے پاس لیٹسٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہ ویکنیسز ہیں. اسی طرح اس کا کلچر یا اسٹرکچر اتنا اڈاپٹیبل نہیں ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو اپرچونٹیز ہے اس کو ٹیپ کر سکے، اڈاپٹ کر سکے، اور ریجڈ اسٹرکچر ہے تو وہ بھی اس کے لیے ویکنیسز ہو سکتی ہیں. تو آرگنائزیشن سب سے پہلے جو ہے انٹرنلی دیکھتی ہے اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کون سی فورسز ہیں جو آرگنائزیشن کو امپیکٹ کر سکتی ہیں یا انفلوئنس کر سکتی ہیں، جس میں گورنمنٹ پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں، انڈسٹریز کے ڈائنامکس بھی ہو سکتے ہیں، کمپیٹیٹر بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح کوئی نیو پروڈکٹ کوئی کمپیٹیٹر انٹروڈیوس کرے یا نیو ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آئے، یا اسی طرح گلوبلائزیشن ہے اس کی وجہ سے جو فیکٹرز ہیں یا فورسز ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو. تو یہ ایکسٹرنل جو ہیں آرگنائزیشن سے باہر کی جو چیزیں ہیں، پولیٹیکل جو حالات ہیں، اکانومک کنڈیشن ہے کسی ملک کی، اور اسی طرح اور جو ریلیٹڈ جو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن فورسز ہیں ان کو اینالائز کیا جاتا ہے تاکہ جو تھریٹس ہیں ان کو منیمائز کیا جائے، ریڈیوس کیا جائے کہ کم سے کم جو ہیں تھریٹس آرگنائزیشن کو امپیکٹ کر سکیں یا نیگیٹولی امپیکٹ کر سکے. آن دی ادر ہینڈ جو اسٹریٹجک لیڈر کی کوشش ہوتی ہے، ہی ٹرائز ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجی ٹو کیپیٹلائز آن اپرچونٹیز. جو مارکیٹ میں اپرچونٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے، کیپیٹلائز کیا جائے. تو سوٹ انالیسز میں انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا انالیسز کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا اسٹرینتھس ہے کہ جن پہ فوکس کیا جائے اور کیا ویکنیسز ہیں جن کو اوور کم کیا جائے کہ ان فیوچر جو ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہے انکریز کرے. اسی طرح ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کیا اپرچونٹیز ہیں یا کیا تھریٹس ہیں. اس کی بیسس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہوتا ہے اس میں جو ہے ویژن ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. جو اسٹریٹجک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ویژن ڈیولپ کرے. ویژن جو ہوتا ہے بیسیکلی اسپائرنگ فیوچر ہوتا ہے، وہ فیوچر جس کے لیے آئیڈیل اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں یا آئیڈیل فیوچر
یہ آئیڈیل کنڈیشن کسی آرگنائزیشن کے لیے ڈسکرائب کی جاتی ہے. اس کا وہ ویژن ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن ویئر آرگنائزیشن وانٹس ٹو گو. اس کا کیا آبجیکٹو، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ویژن ہے، کہاں پہ وہ پہنچنا چاہتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اسٹریٹجک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ویژن ڈیولپ کرتا ہے. ویژن کیا ہے؟ اسپائرنگ فیوچر. یہ ہماری آرگنائزیشن کا ویژن ہے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ مشن ڈیولپ کیا جاتا ہے. مشن ہوتا ہے بیسیکلی ایک جو ہے لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہوتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا کیا مشن ہے آرگنائزیشن کا. یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے ویژن اور مشن جو ہوتا ہے یہ جو بیسیکلی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کارپوریٹ لیول آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو سیٹ کرنے میں. اسی طرح جو ویژن ہوتا ہے وہ بیسیکلی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ مشن ڈیولپ کرنے میں. فار ایگزامپل جیسے مائکروسافٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایوری کمپیوٹر آن ایوری ڈیسک ان ایوری ہوم، کہ پرسنل کمپیوٹر جو ہو وہ ہر گھر میں ہو، ہر ڈیسک پہ ہو. تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک آرگنائزیشن جو ایک سمت متعین کی جاتی ہے کہ جس کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں یا کیا پرپز ہیں آرگنائزیشن کی، کیا کور ویلیوز ہیں. یہ تمام چیزیں ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. مشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ واٹ از دی پرپز آف دی آرگنائزیشن، یا اس کا بزنس کیا ہے. تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جو مشن ہے وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے اور بہت نیرو نہیں ہونا چاہیے اور براڈر بھی ایٹ دی سیم ٹائم ہونا چاہیے. تو اٹس اے بیسیکلی بیلنس بٹوین براڈر اینڈ اسپیسیفک. فار ایگزامپل ایک کمپنی تھی جس نے اپنا جو ہے مشن وہ تھا کہ ٹو کیور پولیو. اب یہ جو مشن ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں کیا فلا ہے. آپ کے خیال میں اس میں کیا فلاز ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ فلا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ انہوں نے صرف اپنا جو ہے مشن ہے بڑا نیرولی ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ پولیو کو کیور کرنا ہے. بٹ وٹ اف کہ پولیو کیور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو پرپز ہے آرگنائزیشن کا کیا رہ جاتا ہے، یا ایگزسٹنس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے. سو جو ہوتا ہے بیسیکلی اس میں جو ہے مشن کو دیکھنا چاہیے کہ براڈر بھی ہو، اسپیسیفک بھی ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ویژن ڈیولپ کیا جاتا ہے. ریممبر اس میں جیسے کہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کیا کور ویلیوز ہیں، بلیوز ہیں، کیا اسپائرنگ فیوچر ہے، ڈیزائر فیوچر ہے جہاں جانا ہے. جیسے کہ مائکروسافٹ کا ویژن کہ ایوری ڈیسک ان ایوری ہوم دیر شوڈ بی اے پرسنل کمپیوٹر اور پرسنل کمپیوٹر آن ایوری ڈیسک ان ایوری ہوم. اسی طرح امیرکن ایکسپریس کا ہے ٹو بی دی ورلڈز موسٹ ریسپیکٹڈ سروس برانڈ. تو یہ ان کا ویژن ہے. تو وہ ویژن جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے مشن ڈیفائن کرنے میں. تو مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے انڈیورنگ اسٹیٹمنٹ آف پرپز دیٹ ڈسٹنگوشز ون آرگنائزیشن فرام دی ادر سملر آرگنائزیشن. تو مشن جو ہے بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشن سے. جیسے 3M کا ہے ٹو سالو انسالوڈ پرابلمس انوویٹیولی، مر کا ہے ٹو پرزرو اینڈ امپروو ہیومن لائف. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے ویژن، اس کے بعد مشن ڈیفائن کیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مشن کو براڈر بھی ہونا چاہیے اور نہ اتنا نیرو ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اگر اس کے لیے جو آرگنائزیشن کے لیے ہیں اپرچونٹیز لمیٹڈ ہوتی جائیں ان انڈسٹری. جیسے ایک ٹیکنالوجی کمپنی تھی زینت، انہوں نے صرف اپنا مشن کیا بنایا کہ میکنگ ٹیلی ویژن سیٹس، جبکہ آن دی ادر ہینڈ موٹورولا کا ہے اپلائنگ ٹیکنالوجی ٹو بینیفٹ دی پبلک. تو اب اس میں کیا فلا ہے ان دونوں مشن، ایک کا ایڈوانٹیج کیا اور ایک کی فلا کیا ہے؟ جو زینت کا تھا انہوں نے بڑا ہی لمیٹڈ اپنا جو ہے اسکوپ یا اسکوپ آف بزنس ڈیفائن کیا تھا. اسکوپ آف آپریشن کے صرف ٹیلی ویژن سیٹ بنانے ہیں اور ادر ٹیکنالوجی جو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں اس پہ انہوں نے فوکس نہیں کیا. جبکہ جو موٹورولا نے اپنا جو ہے مشن اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا براڈر رکھا تاکہ وہ جو ہے انٹیپ مارکیٹ میں یا نیو پروڈکٹ کی طرف بھی جائیں. تو انہوں نے کہا اپلائنگ ٹیکنالوجی ٹو بینیفٹ دی پبلک. تو یہ مشن اس طرح ہونا چاہیے جس میں جو ہے براڈر بھی ہو
اور اسپیسیفک بھی ہو ایٹ ٹائم. اور اسی طرح ایک جو ابھی آپ کو جیسے میں نے بتایا ٹو کیور پولیو کی ایگزامپل دی, پولیو کیور ہو گیا تو اس کے بعد کیا نیڈ ہے آرگنائزیشن کی, کیا ضرورت ہے آرگنائزیشن کو آپریٹ کرنے کی. تو مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے ایک براڈر ہونا چاہیے اور ایٹ دی سیم ٹائم اسپیسیفک بھی ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ پرووائڈ کرتا ہے ڈائریکشن کارپوریٹ آبجیکٹیوز کے لیے, اور مشن اسٹیٹمنٹ کو کنٹینیوسلی ایویلویٹ بھی کرنا چاہیے. تو مشن اسٹیٹمنٹ کو اینالائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اگر مشن ہے ہمارا ابھی یہ ریلیونٹ ہے بھی یا نہیں, کیونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹ اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے لاسٹ ڈیکیڈز میں, اس کی وجہ سے کوئی چیز بھی کانسٹنٹ نہیں رہی. کوئی آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ہی طرح سے بزنس کر کے ایک ہی پروڈکٹ ایک ہی مارکیٹ میں آپریٹ کر کے اور ایک ہی طرح کی پروڈکٹ دے کے اپنی جو ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جو ہے سسٹین کر سکتی ہے, یا کمپیٹیٹر سے جو ہے وہ اپنی جو ہے اس کو زیادہ کما سکتی ہے, مارکیٹ شیئر لے سکتی ہے. تو یہ اس کی بھول ہے, کیونکہ جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں, کہیں سے بھی کمپٹیشن آ سکتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن ایسی نیو پروڈکٹ انٹروڈیوس کر سکتی ہے کہ جو پریویس جو پروڈکٹ ہیں جو مارکیٹ میں ڈومینیٹ کر رہی ہوں وہ آل ٹوگیدر آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آئی بی ایم کی ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے جو فوکس کیا, انہوں نے مین فریم بڑے کمپیوٹرز پہ فوکس کیا اور انہوں نے فورس ہی نہیں کیا کہ ٹیکنالوجی کس طرف جا رہی ہے, کیا ایڈوانسمنٹ آ سکتی ہیں ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئی بی ایم نے اپنا جو ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لوز کیا. تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے فیوچر کو فورس ہی نہیں کیا, دیکھا نہیں کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں. تو اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہیں آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں اسپیشلی جو انڈسٹری ٹیکنالوجی اس میں انڈسٹری میں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ ایک ڈیلفائی ٹیکنیک بھی یوز کرتی ہیں ٹو اینالائز اور فور سی کہ فیوچر میں ٹیکنالوجی کیا کہاں جائے گی, یا انڈسٹری کی کیا سچویشن ہوگی, کس قسم کی پروڈکٹس آ سکتی ہیں یا کس لیول کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے. تو ڈیلفائی ٹیکنیک میں یہ ہوتا ہے کہ فیوچر سینیریو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس میں ایکسپرٹس کا اوپینین لیا جاتا ہے, انہیں بھیجا جاتا ہے ایک کوشچن اس طرح کہ آپ بتائیں آپ کے اوپینین میں جو انڈسٹری میں فیوچر میں کیا ٹیکنالوجی آ سکتی ہے. تو وہ اپنے اپنے اوپینین دیتے ہیں, تو پھر کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے. اگر کسی کا کوئی اوپینین ڈفرینٹ ہے دوسرے گروپ سے ممبر سے, تو اس کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے کہ اپنے جو آپ کا ڈفرینٹ اوپینین ہے اور وہ اس کو جسٹیفائی کریں. تو انٹل دس پروسیس کنٹینیوز کہ جہاں پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ آفٹر 10 ایئرز یا 20 ایئر جو ہے انڈسٹری میں کس قسم کی ہوگی, کس قسم کی پروڈکٹ ہوگی انڈسٹری میں, یا کس قسم کی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈیلفائی ٹیکنیک کے ذریعے جو ہے آرگنائزیشن جو ہے فورس ہی کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں اینٹیسپیٹ کریں کہ کیا کیا چینجز ان لانگ ٹرم آ سکتی ہیں جو آرگنائزیشن کے بزنس کو امپیکٹ کر سکتی ہیں, انفلوئنس کر سکتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ویژن ڈیولپ کیا جاتا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں سب سے پہلے, اور اس میں اسٹریٹجک لیڈر کا جو رول ہے بڑا ہی کروشل ہوتا ہے. اس کے بعد مشن جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور ویژن جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے فاؤنڈیشن ٹو سیٹ دی مشن. مشن کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ کارپوریٹ لیول آبجیکٹیوز جو ہیں ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ کارپوریٹ لیول آبجیکٹیوز آرگنائزیشن کے کیا ہے, کہ یہ بیسیکلی ہے آرگنائزیشن کو ایک فوکس دیتے ہیں اور ڈائریکشن دیتے ہیں. اسی طرح ہر انڈیویجول کو ایک فوکس یا ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے بیسیکلی جیسے کہ ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں جس کے اگینسٹ پرفارمنس میئر کی جاتی ہے, پرفارمنس اپریز کی جاتی ہے, ایویلویٹ کی جاتی ہے انڈیویجول کی اور آرگنائزیشن کی اٹ سیلف کے آرگنائزیشن میں. فار ایگزامپل مارکیٹ شیئر کیپچر کرنا ہے تو اس کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں ٹارگیٹ کہ ہم نے 25% مارکیٹ شیئر کیپچر کرنا ہے نیکسٹ ایئر, یا ہماری سیلز جو ہے 15% انکریز کریں اس ایئر سے نیکسٹ ایئر تک. تو یہ بیسیکلی ایک پرفارمنس ایویلویشن اور ایک کرائٹیریا دیتا ہے جس کے اگینسٹ جو ہے پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے انڈیویجول کی بھی آرگنائزیشن کی. تو اور کارپوریٹ لیول آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے براڈر پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, اور اسی طرح جو ہے ریوارڈ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو لنک کرے اچیومنٹ سے یا گول اچیومنٹ سے لنک کرے. اگر گول اچیو کر رہے ہیں انڈیویجول تو اس کو اکارڈنگلی ریوارڈ کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن کی کیا پریورٹیز ہیں. تو گول کے لیے ایک جو ہے رول آف تھم ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں گائیڈ لائن ہے, وہ یہ کہ گولز اسپیسیفک اسمارٹ ہونے چاہیے, اسپیسیفک
میجریبل, اچیویبل, ریلیونٹ ہونے چاہیے اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے. یہ پلان آف ایکشنز ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو ڈسکرائب کرتی ہیں ریسورس ایلوکیشن کیسے ہوگی, اور اسی طرح ادر ایکٹیویٹیز فار ایکسپلائٹنگ انوائرمنٹل اپرچونیٹیز اینڈ ہیلپنگ آرگنائزیشن ٹو اٹین اٹس گول. یہ مینس ٹو اینڈ ہے. اسٹریٹجی آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ جو اینڈ ہے, ویژن ہے, مشن ہے, آبجیکٹو, اس کو کیسے اچیو کیا جائے, کیسے ایلوکیشن آف ریسورسز کی جائے. تو یہ اسٹریٹجی مینس ٹو اینڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو اس کے بعد اسٹریٹجی فارمولیٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد جو سب سے ڈیفیکلٹ فیز ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس میں جو ہے پریکٹس اسٹریٹجی جو بھی فارمولیٹ کی گئی ہے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. سو دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. اسٹریٹجی کتنی کیئرفلی ڈیزائن کی جائے, ڈیولپ کی جائے, فارمولیٹ کی جائے, مگر اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے تو بہت سکسیسفل اسٹریٹجی بھی جو ہے ایک فیلئر بن سکتی ہے. تو اس وجہ سے آرگنائزیشن کو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس میں اسٹریٹجک لیڈر کا بڑا کریٹیکل رول ہے, اور کنسیڈر کرنا چاہیے آرگنائزیشن کو کہ اس اسٹیج پہ جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز یا اسکلز ڈیولپ کیے جائیں. ٹاپ مینجمنٹ, مڈل اور فرنٹ لائن مینیجرز بھی, یہ بھی بیسیکلی لیڈر ہوتے ہیں, بیسیکلی مینیجرز ہوتے ہیں جو ان کے انڈر سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں, جو جن کو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, جن کی پرفارمنس اپریز کر رہے ہوتے ہیں, جن کو کوچ کر رہے ہوتے ہیں, جن کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ورک آبجیکٹیوز اچیو کریں. تو اس میں جو ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں تینوں لیول آف مینجمنٹ میں سے جو مینیجرز ہیں, لیڈرز ہیں, ان کا بڑا ہی کریٹیکل رول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے جو بھی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں ان کو اوور کم کیا جائے, اور اسپیشلی جو ریزسٹنس آتی ہے ٹو چینج اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے. تو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے جو وہ ضروری ہوتا ہے یا از اسینشیل ٹو ایگزیکیوٹ دی اسٹریٹجی. تو اسی طرح جو مس میچ ہے, فار ایگزامپل ڈفرینسیشن کی ہے, فار ایگزامپل تھرو انوویشن, کہ آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ پروڈکٹ انوویشن لانی ہے اس نے, اور تھرو انوویشن جو ہے ڈفرینشیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دوسرے جو ہیں کمپیٹیٹر سے, مگر آن دی ادر ہینڈ آرگنائزیشن کے جو کلچر ہے یا اسٹرکچر ہے وہ انوویشن کو جو ہے انہبٹ کرتا ہے, یا جو ہے اس کو اتنی اپرچونیٹیز ورک انوائرمنٹ میں نہیں ہے جس میں انوویشن کو جو ہے ریوارڈ کیا جائے یا انکریج کیا جائے. بیوروکریٹک اسٹرکچر ہو سکتا ہے جیسے, تو اس میں انوویشن نہیں ہو سکتی. ہیرارکیکل اسٹرکچر, اس میں انوویشن نہیں ہو سکتی. تو دیر شوڈ بی اے میچ بٹوین اسٹریٹجی اینڈ کلچر. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں, ڈیٹیل سے بات کریں گے اس پہ. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی آیا جو فارمولیٹ کی گئی تھی وہ اسٹل ریلیونٹ ہے, اور اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے امپلیمنٹیشن بھی ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے. یہ بیسیکلی ایک میکینزم ہے جو فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے کہ اسٹریٹجی ہماری سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا ہماری اسٹریٹجی جو فارمولیٹ کی گئی تھی وہ سکسیسفل ہے یا نہیں. اس کی بیسس پہ ہیں, اگر کوئی پرابلم ہے فیڈ بیک جو آتا ہے اس کی بیسس پہ جو ہے کریکٹیو ایکشن لیے جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے بات کی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی, اسٹریٹجی ایویلویشن کی, اور اس میں بڑا ہی کریٹیکل اور کروشل رول ہوتا ہے لیڈر کا. اس میں اسٹریٹجک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم نے کیا تھا کرائسس لیڈرشپ کے اوپر. کرائسس کیا ہے بیسیکلی؟ یہ جو ہے بیسیکلی ایک اسٹیٹ آف سچویشن ہے جس میں اسٹریس یا پریشر آ سکتا ہے آرگنائزیشن پہ, انسرٹن کنڈیشن ہے جو پروڈکٹ فیلئر کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ مارکیٹ میں بہت سی آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے کوئی پروڈکٹ بنائی, لانچ کی, مگر کسی جو ہے فیلئر یا ڈیفیکٹ کی وجہ سے انہیں ریکال کرنا پڑا, یا کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. تو یا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں, ہیومن ایرر ہو سکتے ہیں, سسٹمیٹک فیلئر ہو سکتے ہیں, یا ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ آف سی او جس کی وجہ سے کرائسس آ سکتا ہے. تو کرائسس میں ایک کسی کا کوٹ ہے کہ کرائسس میں یہ نہیں کہ لیڈر ڈیولپ ہوتے ہیں بلکہ یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سا جو ہے انڈیویجول جو ہے افیکٹو لیڈر ہیں.
تو کرائسس کو مینج کرنا چاہیے آرگنائزیشن کا. بہت سی آرگنائزیشن کا جو بیسیکلی وہ ہے ڈیلیما ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ کرائسس کو جب آئے گا تو مینج کیا جائے گا, ان کی پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی. تو جو سکسیسفل آرگنائزیشن ہے بیسیکلی وہ کیئرفلی اینالائز کرتی ہیں, پلان کرتی ہیں اور پریپیئر کرتی ہیں کہ کرائسس کو کیسے کوپ کیا جائے. اس کے لیے کرائسس ٹیم بنائی جا سکتی ہے جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو جو ہے انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, ان کی پارٹیسپیشن ہو, تاکہ وہ ایک تھریٹ انالیسس کریں یا کرائسس انالیسس کریں کہ کن کن ایریا سے آرگنائزیشن کو تھریٹ آ سکتا ہے. اس کے بعد ایک کرائسس لیڈر ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لاگز مینٹین کرے, مانیٹر کرے کمپلینٹس اور بیہیویئر کو, آئیڈینٹیفائی پیٹرنس اور ٹرینڈز, اور اسی طرح اس کا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹ کرے ٹیم ایکٹیویٹیز کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, کرائسس مینجمنٹ میں ایک رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے رسک ہیں جو آ سکتے ہیں, یا جو آرگنائزیشن کو کن کن ایریا سے جو ہے رسک ہیں, تو اس کو آن دی بیسس آف دس رسک آئیڈینٹیفیکیشن چارٹ بنایا جاتا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیئر انٹینسٹی اور ڈگری آف ڈیمیج کہہ سکتے ہیں, ولنریبلٹی کی اس پہ وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کس کی کیا رینکنگ ہوگی. تو اس کے بعد میکسیمم نمبر آف رسک آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا آرگنائزیشن کو رسک ہے جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کی بعد اس کی انٹینسٹی کی بنیاد پہ, اس کی جو کیجویلٹیز ہے, نقصان, اس کی بنیاد پہ جو ہے رسک کو جو ہے رینک کیا جاتا ہے کہ نمبر 1 تھریٹ کون سا ہے, نمبر 2 کون سا ہے, نمبر 3 کون سا ہے. بیسیکلی تھریٹ انالیسز ہیں, رسک اسیسمنٹ اینڈ رینکنگ ہے. اس کے بعد رسک ریڈکشن اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں, پھر کرائسس پریونشن اسٹیمولیشن کی جاتی ہے, سیمولیشن کی جاتی ہے, اور دین کرائسس مینج کیا جاتا ہے. تو اس تمام پروسیس میں جو ہے سوٹ انالیسس ساتھ ساتھ چلتا ہے. اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اینالائز کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو ہے ہم نے پھر بعد میں چینج کی بات کی کہ آرگنائزیشن جو ہے آج کل جو ہے وہ ڈائنامک انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں. کوئی آرگنائزیشن, جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پروڈکٹ کے ساتھ, ایک ہی اسٹرکچر کے ساتھ, ایک ہی پروسیسز کے ساتھ وہ تمام جو ہیں 10 سال یا 15 یا 20 سال سکسیسفلی آپریٹ کریں اور پروفٹ ارن کریں. تو آرگنائزیشن جو آج کل کی آرگنائزیشن ہے, جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے گلوبلائزڈ اکانومی میں یا گلوبل ورلڈ میں آپریٹ کر رہی ہیں, انہیں کنٹینیوس چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو افیکٹو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے ٹو مینج دی چینج, کہ اس نے چینج کو مینج کرنا ہوتا ہے. اور سکسیسفل آرگنائزیشن ریسرچ بھی جو ہے انڈورس کرتی ہے, ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو سکسیسفلی چینج کو مینج کرتی ہیں, چینج کو امپلیمنٹ کرتی ہیں, وہ جو ہیں الٹیمیٹلی جو ہے پروفٹ میں ہوتی ہیں, اور وہ مارکیٹ میں کمپٹیشن جو ہے اس کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جو ہے اس کو سسٹین کرتی ہے. تو آرگنائزیشن کو مارکیٹ میں رہنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریمبر ون تھنگ, دے ہیو ٹو انیشیٹ دی چینج اور مینج دی چینج. وداؤٹ چینج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے انٹینس کمپٹیشن آ رہا ہے, جو ہے ٹریڈ بیریئرز ہٹ رہے ہیں, جو ہیں بارڈر لیس جو ہیں وہ جو اکانومیز ہو رہی ہیں, کہ جیسے کہ یورپین یونین ہے جس میں کوئی ویزا ریکوائرمنٹ میں بھی نہیں ہے کچھ کنٹریز کے درمیان, اور فری بارڈرز ہیں. تو یہ تمام ایشو ہیں جس کی وجہ سے جو ہے چینج ہے جو ایمیننٹ ہے, اور چینج جو آرگنائزیشن اچھے طریقے سے انیشیٹ کرتی ہیں, فورس ہی کرتی ہیں, اینٹیسپیٹ کرتی ہیں کہاں میں چینج کی ضرورت ہے فیوچر میں, اور اکارڈنگلی پلان کرتی ہیں اور مینج کرتی ہیں, وہ سکسیسفل آرگنائزیشن ہے. اور یہی ڈفرنس ہے بٹوین سکسیسفل اینڈ انسکسیسفل آرگنائزیشن, کہ سکسیسفل آرگنائزیشن جو ہیں اچھے طریقے سے چینج کو جو ہے اینٹیسپیٹ کرتی ہیں, فورس ہی کرتی ہیں, اسے امپلیمنٹ کرتی ہیں اور مینج کرتی ہیں. تو اس میں جو ہے لیڈر کا بڑا ہی کروشل رول ہوتا ہے اگین. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے چینج پروسیس کی بات کی تھی, جس میں انفریزنگ ہے, جس میں سروائیول انگزائٹی کی بات کی تھی کہ آرگنائزیشن جو ہے سب سے پہلے جو نیڈ فار چینج جو ہے لیڈر کا کام ہے جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے یا اسے ریکگنائز کرے اپنے انڈیویجولز کو, امپلائیز کو, کہ دیر از اے نیڈ فار چینج. اگر ہم نے سروائیول کرنی ہے, ہم نے مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے, تو امپلائیز کو جو ہے ریکگنائز کرائے کہ ہمیں چینج کی اب ضرورت ہے سروائیول کے لیے. اس کے بعد چینج پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے.
جس میں کمپیلنگ ویژن جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری اسٹیٹ ہے انسرٹن یا ان ایکسیپٹیبل کنڈیشن ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے جو ہمارے لیے ڈیزائرڈ فیوچر ہے اس طرف جانا ہے، ہم نے اس کے لیے تمام جو ایفرٹس ہے اس کو چینلائز کرتا ہے، ریزسٹ کو جو ہے چینج کی طرف جو ہے ریزسٹنس اس کو مینج کرتا ہے اچھے طریقے سے، پیپل اور ٹاسک اورینٹڈ. پھر ہم نے بات کی تھی جو اسٹیپس ہیں لیڈر لے سکتا ہے ٹو مینج دی ریزسٹنس. تو اس میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لیڈر کا رول کہ مینج کرنا ریزسٹنس کو. اس میں یہ کہ کمیونیکیشن اچھے طریقے سے کرے، لوگوں کو بتائے کہ چینج کی کیوں ضرورت ہے اور انہیں جو ہے آن بورڈ لے. اس میں جو ہے جو لیڈر کا رول ہے ڈیورنگ دی چینج پروسیس وہ بڑا ہی کروشل ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد جب چینج امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ڈیزائرڈ اور اپروپریٹ بہیویئر ہے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے کمپنسیشن اور ریوارڈ سسٹم بھی لنک کرنا چاہیے، پرفارمنس اپریزل سسٹم ایسا ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جو نیو بہیویئرز ہیں اپروپریٹ بہیویئر ہیں ان کو انکریج کیا جائے، ری انفورس کیا جائے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے ایک اسٹیپ لاسٹ ہم نے پڑھا تھا ری فریزنگ کا ہوتا ہے کہ اب جو نئے بہیویئرز ہیں جو اپروپریٹ بہیویئر ہے آفٹر چینج آ گئی ہے، چینج امپلیمنٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ان کو ری انڈورس کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اور جو ہیں امپلائیز دوبارہ اپنے پرانے بہیویئر کی طرف چلے جائیں. اچھا چینج کو ریزسٹ کیوں کرتے ہیں انڈیویجول ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہر انڈیویجول امپلائی جو ہوتا ہے ایک اپنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے. وہ جو پریزنٹ سچویشن ہے جو اس کے کام ہے اس میں اتنا یہ جو ہے اس کو اسکلز ہوتے ہیں اور اتنا وہ کمفرٹ میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ چینج آئے، کیونکہ چینج آتا ہے اسے پھر فیئر ہوتا ہے کہ ان نون کا فیئر ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، انسرٹینٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں چینج سکسیسفل ہوگی بھی یا نہیں، یا اسے لیڈر پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. جس میں ہم نے بات کی تھی لرننگ انگزائٹی ایک ہوتی ہے کہ یار جب چینج آئے گی، وے آف ورکنگ چینج ہوگا، جاب جو ہے چینج ہوگی، جاب اسکل سیٹس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. جیسے کہ کوئی نیو پروڈکٹ، نیو ٹیکنالوجی جو ہے انٹروڈیوس کرنی ہے آرگنائزیشن کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ یار اب نئی ٹیکنالوجی پہ انہیں دوبارہ جو ہے اپنے مہارت حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ لینی پڑے گی، اور جو ہمارے اسکلز جو آلریڈی ہم نے ایکوائر کیے ہیں جو آفٹر جو کچھ عرصے کے بعد کافی عرصے کام کر کے اس ایریے میں اسکلز ڈیولپ کیے ہیں وہ آبسلیٹ ہو جائیں گے. تو کچھ یہ فیئرز ہوتے ہیں، لرننگ انگزائٹی ہوتی ہے کہ آیا کہ نئے اسکل سیٹ سیکھنے پڑیں گے اور پتہ نہیں ہم نئی جو ہے جاب میں سیٹ ہو بھی سکیں گے یا نئے اسکل سیٹ اس کو ایکوائر کر بھی سکیں گے، یعنی اب ہماری پاور جو ہے لوز ہو جائے گی، پوزیشن لوز ہو جائے گی. تو یہ تمام جو ہیں فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہیں امپلائیز جو ہیں ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو. تو اس میں اگین ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے لیڈر کا بڑا ہی امپورٹنٹ اینڈ کروشل رول ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے کن ایشوز پہ بات کی تھی. تو اب ہم آج کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں آج کے لیکچر کے اس کی طرف آتے ہیں. آج ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کریں گے پاور آف کلچر کی بات کریں گے اور ہم ڈیفائن کریں گے، ڈسٹنگوش کریں گے ویک اینڈ اسٹرانگ کلچر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے لو اینڈ ہائی پرفارمنس کلچرز کون سے ہوتے ہیں. اینڈ دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دی سمبولک اینڈ سبسٹینٹیو لیڈرشپ ایکشنز کی بات کریں گے. دین وی ول ڈسکس دی 4 کلچرل ویلیو ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے. آفٹر دس وی ول ڈسکس فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ گلوبل کلچرل ویلیو ڈفرینسز کی بات کریں گے، اس میں ہافسٹیڈ ماڈل کی بات کریں گے. دین وی ول ڈسکس پرائمری ریزنز فار embracing diversity, leaders role in creating a diverse culture and leaders role in creating learning organization. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم مینلی کلچر کے اوپر بات کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ڈائیورسٹی کی اور کیسے ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا ہے، ورک فورس ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا ہے، اور لرننگ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس میں لیڈر کا کیا رول ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کلچر کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشنل کلچر جو بیسیکلی ہوتا ہے بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرتا ہے فیکٹرز امنگ لو اینڈ ہائی پرفارمنس کمپنی. یہ کلچر یہ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے جو سکسیسفل کمپنی یا ہائی پرفارمنس کمپنی اور لو پرفارمنس کمپنیز کون سی ہے. تو جو ہائی پرفارمنس کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے، گریٹ کلچر ہوتا ہے. ہائی پرفارمنس کمپنیز ہیو ہائی پرفارمنس کلچرز. اسی طرح اسٹرانگ کارپوریٹ کلچر امپروو پرفارمنس تھرو کنسسٹنٹ بہیویئر.
کلچر ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ کلچر بیسیکلی ایک ویلیوز، سیٹ آف ویلیوز اینڈ نارمس ہیں جو انڈورس کرتے ہیں بیہیویئرس کو، کنسسٹنٹ جو ہے بیہیویئر ہو، اپروپریٹ بیہیویئر کو انکریج کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں، جو ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے انڈیویجول کی پرفارمنس سے اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس سے. تو ہائی پرفارمنس کارپوریٹس ہے پیپل، اسٹرکچر، مینجمنٹ سسٹم اینڈ کلچر. تو ہائی پرفارمنس جو کمپنیز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان میں کمپیٹنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر اپروپریٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا مینجمنٹ سسٹم یا فلسفی اینڈ کلچر ہوتا ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے یا ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کمپنی سکسیسفل ہے اور ہائی پرفارمنس ہے. کلچر بیسیکلی یہ بھی کہا جاتا ہے از دی سورس آف کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. تو جو ہائی پرفارمنس کمپنی ہے ان کو اگر کلچر کو اسٹڈی کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ ان کا اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے، ہائی پرفارمنس کلچر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لو پرفارمنس کمپنیز. So dear student, culture is a set of key values, assumptions, understandings and way of thinking that is shared by members of an organization and taught to new members. Basically یہ set of values ہیں، assumptions ہیں، understandings ہیں، beliefs ہیں، way of thinking ہے جو، اور decision making process ہے، communication جو ہے structure ہے، basically way of doing business ہے، way of doing work ہے. یہ جو ہے بیسیکلی ایوری ممبر جو ہے ان دی آرگنائزیشن شیئر کرتا ہے، اور جو نیو ممبرس کو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں. ایچ آرگنائزیشن ہیز یونیک کلچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. کسی کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں انوویٹو کلچر ہے کسی آرگنائزیشن کا، کسی کا اوپن کہہ سکتے ہیں، فرینڈلی کلچر ہے، کنزرویٹو کلچر ہے، اگریسو کلچر ہے، ہارش کلچر ہے، وارم کلچر ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے ناموں سے یاد اس کو جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے بیسڈ آن دی ویلیوز اینڈ پرنسپلس ڈسپلیڈ بائی لیڈرس. تو یہ جو کلچر ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے اس کو جو ہے اوریجنیٹ کہاں ہوتا ہے، یہ ایمرج کہاں سے کرتا ہے یا ڈیفائن کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ویلیوز اینڈ پرنسپلز ہیں جو لیڈر ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں یا ڈسپلے کرتے ہیں. تو ہر آرگنائزیشن کے جو ہیں اس کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں، متس ہوتی ہیں، اور جو کلچر کو ڈیفائن کرنے میں اس کے لیڈر کا یا فاؤنڈنگ ممبر کا بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ ڈٹرمنس کرتا ہے کہ کیسے تھریٹس کو جو ہے رسپونڈ کیا جائے گا، کیسے اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ میں. اور جب جو ہے کلچر جو ہے کسی آرگنائزیشن میں لانگ ٹرم ایک ہی کلچر ہو تو وہ ڈیپلی روٹیڈ ہو جاتا ہے، امپلائیز اس کو فالو کرتے ہیں انکانشیسلی، ان کو پتہ ہی بھی نہیں ہوتا، اور وہ ان کے وہی سیٹ آف اسٹینڈرڈس، ویلیوز، بلیوز اور بیہیویئرس ہوتے ہیں، اور وہ اسی فار ایگزامپل اسی بیہیویئرس کو انہی جو ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس، کمیونیکیشن یا ازمپشن یا تھنکنگ پہ کام کر رہے تھے انکانشیسلی، کیونکہ وہ ڈیپلی روٹیڈ ہو جاتا ہے امپلائیز کے مائنڈ میں. تو کور ایسنس آف آرگنائزیشن ہے یہ کلچر جو ہوتا ہے فار ایوری آرگنائزیشن. اس کا ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے جس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ پرابلم کو کیسے ریزالو کیا جائے گا، ڈیسیجن میکنگ کیسے کی جائے گی. تو ہم اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی کلچر کیسے ڈیفائن ہو سکتا ہے اور طریقے سے؟ پاور اسٹرکچر ان آرگنائزیشن، پروسیجر اینڈ کرائٹیریا فار ایلوکیٹنگ ریسورسز. مینی کمپوننٹس آف کلچر آر ایکسپریسڈ ان ریٹن فارم ان پالیسیز، اسٹیٹمنٹس اینڈ فلسفیز. تو کلچر بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ پاور اسٹرکچر کیا ہوگا آرگنائزیشن کے اندر، ٹاپ ٹو ڈاؤن کمیونیکیشن ہوگی کہ ٹاپ مینجمنٹ ہی جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرے گی، ہیرارکیکل ہے، اور جو ہے اتھارٹیٹیو لیڈرشپ اسٹائل ہوگا آرگنائزیشن میں. پاور جو ریسٹ ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ کی طرف کرے گی، سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ ہوگی. اسی طرح جو ہے ریسورسز کو کن ایریاز، کن پروجیکٹس یا کن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ایلوکیٹ کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دیئر پریورٹی. فار ایگزامپل کوئی انوویٹو جو ہے جس کا جو ہے انوویشن کی طرف آرگنائزیشن جا رہی ہے، اس کا انوویٹو کلچر ہے، وہ انکریج کرتی ہے رسک ٹیکنگ کو اور نیو پروڈکٹ انوویشن کو، نیو آئیڈیاز کو. تو وہ فوکس کریں گے کہ ریوارڈ کیا جائے ان انڈیویجولس کو جن کے جو ہیں اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں، نیو اور کریٹیو آئیڈیاز دیتے ہیں، اور جو فار ایگزامپل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہوگا الٹیمیٹلی پھر وہ زیادہ ریسورسز اس ڈپارٹمنٹ کو دیے جائیں گے، ایلوکیٹ کیے جائیں گے.
کیونکہ جو کلچر ہے وہ انوویٹو کلچر ہے. جو آرگنائزیشن ہے بلیو کرتی ہے کمپیٹ کریں کہ تھرو انوویشن یا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے تھرو جو ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن کو انہوں نے جو ہے کمپٹیشن میں جانا ہے یا اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو سسٹین کرنا ہے وہ بیسڈ آن دی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا انوویشن ہے. تو یہ بیسیکلی جیسے کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ جو فاؤنڈر ہوتا ہے بیسیکلی یہ بیسیکلی موسٹ آف دی ویلیوز اینڈ بلیوز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے کلچر میں ہوتے ہیں وہ فاؤنڈر کی طرف سے آتے ہیں. جو فاؤنڈنگ ممبر ہوتا ہے اس کا فاؤنڈنگ جو یا آنر ہوتا ہے. جیسے وال مارٹ کا کلچر ہے کسٹمر سیٹسفیکشن, ان کا ایک کلچر ہے کہ دے اسٹرائیو ٹو اچیو اے میکسیمم کسٹمر سیٹسفیکشن لیول. اسی طرح وہ جو ہے لو کاسٹ اسٹریٹجیز کو جو ہے پرسو کرتے ہیں. وہ ان کا انوینٹری سسٹم ہے کہ جس میں وہ یہ ان کی جو ہے کوشش ہوتی ہے, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے پروڈکٹ کی کاسٹ کو کم کیا جائے. لو کاسٹ جو ہے وہ لو کاسٹ بیس اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں انہوں نے جو ہے کمپٹیشن میں جانا ہے یا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے ان کا بیس کر رہا ہوتا ہے لو کاسٹ پروڈکٹس پہ کہ وہ کسٹمر کو جو ہے سستی اور لو کاسٹ پروڈکٹ بٹ کوالٹی پروڈکٹ آفر کریں. اسی طرح اسٹرانگ ورک ایتھکس ہیں جیسے کہ ایگزیکٹو جو ہے وزٹ کرتے ہیں اسٹور میں. اب یہ جو ہیں ان کے جو ہیں نارمز اینڈ ویلیوز میں ہیں وال مارٹ کے کہ جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ٹاپ لیڈرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, وہ مینیجرز جو ہوتے ہیں مڈل مینجمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ مینیجر اپنے آفس سے جا کے ایک دن ہفتے میں وہ اسٹور کا وزٹ کرتے ہیں, کسٹمر سے بات کرتے ہیں, اپنے اسٹور کے امپلائیز سے بات کرتے ہیں, ان کی فیڈ بیک لیتے ہیں. اسی طرح سیٹرڈے مارننگ کو میٹنگ ٹو ایکسچینج آئیڈیاز, آپس میں مل کے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں. کلچر مسٹ میچ وتھ اسٹریٹجی اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ جو کلچر ہے وہ میچ کرنا چاہیے آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی سے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ پروڈکٹ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ ہے کسی کمپنی کا جو ہے اسٹریٹجی ہے کہ تھرو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا پروڈکٹ انوویشن جو ہے اس نے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے مارکیٹ میں گین کرنا ہے. تو اگر یہ کسی کی اسٹریٹجی ہے تو اس کے لیے جو کلچر ہونا چاہیے سپورٹیو کلچر ہونا چاہیے کہ انوویشن کو وہ سپورٹ کرے اور چینج کو امبریس کرے اور رسک ٹیکنگ اینڈ جو ہے بیہیویئر کو جو ہے انکریج کرے, ریوارڈ کرے, ٹالریٹ کرے اور اسی طرح جو ہے چیلنج کرے اسٹیٹس کو. انرجائز ممبرس ٹو ڈو دیئر جابس, تو وہ اپنے ممبرس کو جو ہیں ایک طرح کا لرننگ جو ہے انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, کنڈیسیو ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ کریٹیو ورک کر سکیں. وین آؤٹ آف سنکرونائز, اگر آپس میں میچ نہیں کر رہی کلچر اور اسٹریٹجی, دین اٹ الٹیمیٹلی ریڈیوسز ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. وین کلچر از ویل میچ ٹو اسٹریٹجی, اگر کلچر ہے جو اسٹریٹجی جو پرسو کر رہی ہے آرگنائزیشن اس سے میچ ہے, کمپیٹیبل ہے, تو اس کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کو. اٹ برنگس سکسیس ٹو دی آرگنائزیشن اینڈ کریٹ انٹرنل یونٹی سیٹ آف نارمس ٹو گائیڈ بیہیویئرس. اور اسی طرح کلچر کمپیٹیبل بیہیویئرس آر ریوارڈیڈ ادروائز ڈسکریج. اسی طرح جو ہیں کمپیٹیبل بیہیویئرس ہیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے اور جو انڈیزائرڈ یا جو ان اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے یا پنش کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی کی جو ہے پرفارمنس جو ہے کنسسٹنٹ نہیں ہے, لو پرفارمر ہے, تو اس کو پروموشن نہیں دی جائے گی, اس کے انکریمنٹ روکے جا سکتے ہیں. اور جو ورکر ہے جو کریٹو ورک کرتا ہے اور جس کی ہائی پرفارمنس ہے اسے ریوارڈ کیا جائے. اسی طرح جو ہے کریٹ اسٹرانگ ممبر آئیڈینٹیفیکیشن ود دی آرگنائزیشن مشن گولز اینڈ آبجیکٹو. اٹ بیسیکلی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو ہے آسانی ہوتی ہے انڈیویجول کو کہ ہماری جو جاب ہے کیسے فٹ ان ہوتی ہے اوور آل آرگنائزیشن کے جو ویژن سے, مشن سے اور گول سے. اور اٹ انشورز دیٹ آرگنائزیشن ریسپونڈ ٹو مارکیٹ چینجز اینڈ کمپیٹیٹرز موو کوئکلی. تو یہ بیسیکلی جو ہے اڈاپٹیو کلچر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروپریٹ کلچر ہے. اگر اسٹرانگ کلچر ہے کسی کا جو میچ کرتا ہے اسٹریٹجی سے, دیٹ ہیلپ آرگنائزیشن ٹو ریسپونڈ ٹو مارکیٹ چینجز اور کمپیٹیٹرز کی موو کی طرف سوئفٹلی یا کوئکلی جو ہے اس کو ریسپونڈ کرے.
نو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے کلچر کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، تو اب بات کرتے ہیں ہم ویک کلچر کیا ہوتا ہے اور اسٹرانگ کلچر کیا ہوتا ہے. ویک کلچر ہوتا ہے بیسیکلی آرگنائزیشن میں جب ایگریمنٹ آن ویلیوز اینڈ نارمز جو ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں یا امپلائز کے بیہیویئر ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے ایگریمنٹ کم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے، بیکاز لیڈر ڈڈ ناٹ کمیونیکیٹ دی ویژن. تو اس میں لیڈر کا بڑا کروشل رول ہے کہ اگر اچھا جو ہے ہائی پرفارمنس کلچر کریٹ کرتا ہے تو وہ لیڈر کی رسپانسبلٹیز ہے. اگر کسی آرگنائزیشن میں ویک کلچر ہے تو ان دس کیس لیڈر از آلسو رسپانسیبل کہ اس نے ویژن اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، مشن کمیونیکیٹ نہیں کیا، اپنے آبجیکٹیوز کو کمیونیکیٹ نہیں کیا. اسی طرح سیلف آئیڈینٹی نہیں ہوتی امپلائز کی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز یا مشن یا ویژنز کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہماری جاب کتنی ویلیوبل ہے، اس کی کیا ورتھ ہے کہ اوور آل جو ہے ہم اپنی جاب اچھے طریقے سے کریں یا ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کریں تو وہ کیسے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اچیو ہوں گے، یا ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز اچیونگ دی آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز یا اسٹریٹجی یا آرگنائزیشن کے پروفٹ یا سکسیس میں. اور اسی طرح جو ہے اس میں جو ویک کلچر ہوتا ہے جن آرگنائزیشن میں، وہاں پہ مینیپولیشن زیادہ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، فیوریٹزم زیادہ ہوتی ہے اور انٹینس انٹرنل کمپٹیشن ہوتا ہے، جہاں پہ کلیئر گائیڈ لائنس نہیں ہے، نارمز نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے. تو وہاں یہ ہوگا فیوریٹزم زیادہ چلے گا، جیسے کہ کلیئر کٹ رولز یا نارمز یا بیہیویئرز نہیں ہیں، پالیسیز نہیں ہے ریگارڈنگ تھی کہ فار ایگزامپل کیسے پروموشن کرنی ہے، پروموشن کے کیا کرائٹیریز ہیں، اگر ڈیفائن بھی کی ہوں مگر اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کیے گئے ہوں یا لیڈر جو ہے ان کو فالو نہ کرتا ہو، تو اس کیس میں جو یہ چیزیں ہیں فیوریٹزم، مینیپولیشن آف بیہیویئر یا انٹینس انٹرنل کمپٹیشن، یہ پرابلمز آرگنائزیشن کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اس ویک کلچر میں پھر جو ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے یا جس کے پولیٹیکل اسکلز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ فیور لے اور پروموٹ ہو یا زیادہ ریوارڈ لے. اسی طرح جو ہے فار ایگزامپل آرگنائزیشن کہتی ہے کہ اٹانومی دینی ہے بیکاز آف دی کریٹو کے ورک جو ہے اس کو انوائرمنٹ کو جو ہے انکریج کیا جائے، کریٹیوٹی کو جو ہے انکریج کیا جائے، انوویشن کو انکریج کیا جائے، جبکہ ریئلٹی اس سے ادروائز ہو. فار ایگزامپل جو کریٹو ورکر ہے ان کو جو ہے انکریج نہ کیا جائے. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو کریٹو ورک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن میں کریٹو ورک ہوتا ہے، مے بی سال 2 سال اس کو سکسیس نہ ملے، اور کریٹیوٹی کمز فرام دی فیلئر. تو اور وہ اگر فیلئر کو جو ہے پنش کیا جائے تو اس کیس میں جو ہے جو انڈیویجول ہیں یا جو امپلائی ہیں وہ کوشش نہیں کرے گا کہ وہ کریٹو ورک کرے. اسے پتہ ہے کہ کیونکہ آرگنائزیشن کی پالیسیز جو ہیں کہتی تو ہیں اسٹریٹجی ہیں، پرومس کرتی ہے اٹانومی دیں گے، کریٹو ورک کو جو ہے انڈورس کریں گے، انکریج کریں گے، مگر وہ فیلئر کو ٹالریٹ نہیں کر رہی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں لپ سروس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، مگر ان پریکٹس جو ہے لیڈر جو ہے اس کو اپلائی نہیں کر رہا تھا ان پالیسیز کو یا ان کلچرل گائیڈ لائنز، ویلیوز اینڈ نارمز کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹرانگ کلچر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کلیئر ایکسپلیسٹ سیٹ آف پرنسپلز، ویلیوز، نارمز ہوں. ایوری باڈی انڈرسٹینڈ کیا ویلیوز ہیں آرگنائزیشن کے اندر، کیا نارمز ہیں، کون سے سیٹ آف بیہیویئرس ہیں جو اپروپریٹ ہیں، کون سے جو ہیں ان اپروپریٹ بیہیویئر ہیں. اور اسی طرح جو ہے انڈرسٹینڈنگ سب کی کلیئر ہو ویژن کے بارے میں اور ان کے جو اپنی جاب کے بارے میں اور اپنے جو ہے ورک بیہیویئرس کے بارے میں اور ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ جو بیسیکلی ہیں کلیئر ایکسپلیسٹ سیٹ آف پرنسپلز اینڈ ویلیوز جو ہوں گی وہ اسٹرانگ کلچر ہوگا. تو بیسیکلی یہ یوز ٹو کنڈکٹ بزنس ڈیسیجن میکنگ اینڈ گائیڈ اپروپریٹ بیہیویئرز. مینجمنٹ کمیونیکیٹس ویلیوز اینڈ پرنسپلز کنٹینیوسلی. اب یہ ٹاپ لیڈر کا کام ہے، ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ پرنسپلز کو کمیونیکیٹ کرے، بتائے اپنے امپلائیز کو کہ یہ آرگنائزیشن کی جو ہے ویلیوز ہیں، اس طرح کے بیہیویئر کو ہم ریوارڈ کریں گے، یہ ہمارے ایتھکس ہیں، پرنسپلز ہیں. اور اٹ از بیسیکلی شیئرڈ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن، جس میں یہ بھی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اپنے کوڈ آف ایتھکس، پرنسپلز یا ویلیوز جو ہیں اپنے جو آفس میں کوئی پرومیننٹ پلیس پہ لگا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ بار بار اس ریٹن اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور انڈورس کریں اور ان کی جو ہے ویلیو نارمز کو، تاکہ وہ ریپیٹیٹیو جو دیکھ کے پڑھ کے ان کے تاکہ ان کو پتہ لگے کیا ویلیو، کیا امپورٹنس ہے ان بیہیویئرس کی، نارمز کی، ویلیوز کی.
تاکہ وہ ریممبر کر سکیں. بیسیکلی اسٹرانگ کلچر جو ہوتا ہے یہ ایٹ ٹائم ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر if not adopted to environment and strategy. ایٹ ٹائم یہی اسٹرانگ کلچر کسی کا بلیوز ہوتا ہے جو ان کے کافی عرصے سے ایک ہی طریقے سے کام کر رہے ہوتی ہیں آرگنائزیشن, ان کا ایک اسٹرانگ کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آئی بی ایم کی ہیں کہ کمپنی تھی, آئی بی ایم نے جو ہے مین فریم پہ فوکس کیا اور اسٹرانگ بیوروکریٹک کلچر تھا, تو ہم کہہ سکتے ہیں آئی بی ایم کا اسٹرانگ بیوروکریٹک اینڈ مین فریم کلچر تھا. یہی اس کی جو ہے اس وقت جب جو ہے پی سیز کا دور آیا, پرسنل کمپیوٹرز کا دور آیا, تو ان کو جو ہے ایک طرح سے ان کی جو ہے جو پرفارمنس جو ہے بری طرح متاثر ہوئی. وجہ یہ ہے کہ ان کا یہی اسٹرانگ کلچر تھا جس کی وجہ سے وہ چینج کو ریزسٹ کیا گیا, یا انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا چینج کو, اور وہ فوکس کر رہے تھے بالکل اپنے جو پاسٹ وے آف ورکنگ پریکٹسز پہ جو ہے پریزنٹ ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے سکسیس حاصل کی تھی, اسی پروڈکٹ پہ اسی کلچر کو جو ہے فوکس کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ آئی بی ایم ہے. اور جب ارلی 90s میں یا لیٹ 80s میں وہ جب پی سیز کا دور آیا, پرسنل کمپیوٹرز اور نوٹ بکس آئے بعد میں, تو وہ ایک جو ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اپنا لوز کر گئے تھے. تو اسٹرانگ فاؤنڈر اور لیڈر ڈیولپس پرنسپل پریکٹسز اینڈ بیہیویئر فار کسٹمر نیڈس, اسٹریٹجک انوائرمنٹ اینڈ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. تو بیسیکلی جو ہے یہی اگین جیسے بات کی لیڈر کا بڑا ہی جو ہے یا فاؤنڈنگ ممبر کا یا فاؤنڈر جو ہے جو کمپنی کا اس کا جو ہے بڑا ہی کریٹیکل رول ہوتا ہے یا مین رول ہوتا ہے ٹو ڈیولپ دی پرنسپل پریکٹسز اینڈ بیہیویئرز, کہ ہم کسٹمر کو کیسے جو ہے ان کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کسٹمرز کو کیسے جو ہے نیڈز کو سیٹسفائی کریں گے, اور اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, یا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. ٹوٹل آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ٹو آپریٹنگ انڈر دیز ویلیوز, انویورنگ کمٹمنٹ فرام امپلائیز کی طرف سے بھی ہوتی ہے, کسٹمرز, شیئر ہولڈرز اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, دیز آر دی فیکٹرز فار اسٹرانگ کلچر. ویک کلچر, جیسے ہم نے بات کی جس آرگنائزیشن کا ویک کلچر ہوتا ہے مینز اس کی پرفارمنس لو ہے. اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن میں ویک کلچر ہو جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی یا لو پرفارمنس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے انسولر تھنکنگ, کہ وہ بیسیکلی جو ہے آؤٹ سائڈ نہیں دیکھتے اپنے انوائرمنٹ میں, وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو نہیں دیکھتے, وہ جو مارکیٹ یا انڈسٹری میں بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو بینچ مارک نہیں رکھتے, بلکہ وہ اپنے ہی وے آف ورکنگ کو جو ہے اتنے پری آکوپائڈ ہو جاتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں جس میں ہم نے فار ایگزامپل پاس میں سکسیس حاصل کی تھی, اب ہم اسی بیہیویئر اور اسی وے آف ورکنگ سے, اسی پریکٹسز سے ہم فیوچر میں بھی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ ان کی انورڈ لکنگ ہوتی ہے, وہ آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں اور مارکیٹ میں نہیں دیکھتے ہیں کہ چینجز آ رہی ہیں, کیا بینچ مارک ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں. ریلائنگ ٹو مچ آن پاسٹ سکسیس, مور انورڈ تھنکنگ فیل ٹو اڈاپٹ ٹو انوائرمنٹ چینجز. تو اسی وجہ سے جو آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں انورڈ تھنکنگ ہوتی ہے, جن کی ٹاپ مینیجرز کی جن کی انورڈ تھنکنگ ہوتی ہے, وہ مارکیٹ میں جو چینجز آتی ہیں ان کو سینس نہیں کر سکتے, ان کو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, اور ان کے ساتھ جو ہے مارکیٹ چینجز کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے. ٹاپ مینجمنٹ ان اویئر آف امپلائیز نیڈ پرسوئنگ دیئر پرسنل گول. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ ایٹ ٹائم جو ہے اتنی انورڈ فوکس ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ان کے آپریشنل مینیجرز یا امپلائیز ہیں ان کی کیا نیڈز ہیں یا ان کے کیا گولز ہیں. تو ہر انڈیویجول امپلائیز اپنے اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اور پرسنل گولز جو ہیں وہ جو ہے پریورٹی لیتے ہیں, اور جو یا ان کی جو ویلیو ہوتی ہے آرگنائزیشن گول سے زیادہ ہو جاتی ہے. ہر بندہ, ہر امپلائی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل گولز اچیو کرے, نہ کہ وہ آرگنائزیشنل گولز کی طرف جائے. اسی طرح ریزسٹنس ٹو چینج, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے, رسک ہیں اس کو اوائڈ کیا جائے, اور انسرٹینٹی کو اوائڈ کیا جائے. تو یہ جو ہے وی کلچر کا جو ہے کریکٹرسٹکس ہیں. اور اسی طرح پولیٹیسائزڈ انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے. انفلوئنشیل مینیجرز آپریٹ دیئر ڈپارٹمنٹ ان دیئر اون وے, سیلف انٹرسٹ از ابو آف کارپوریٹ انٹرسٹ. تو یہ جہاں پہ وی کلچر ہوتا ہے ان کی پرفارمنس کیوں لو ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے.
ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے, مینیجر ہوتا ہے, وہ اپنے طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے, وہ اپنی اس کی پاور ہوتی ہے, وہ پاور دینا نہیں چاہتا, وہ اٹانومی کسی کو دینا نہیں چاہتا. اس نے ایک اپنا ان گروپس بنایا ہوتا ہے, اپنے جو ہے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ جو ہے کام کرنا پسند کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے اسٹرانگ ریزسٹنس آتی ہے چینج کی طرف ان جو ہے ٹاپ لیڈرز کی طرف سے, اور سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو پاور گین ہے, اپنی پاور کو انکریز کرنا, اسی کے اس میں تمام ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں ٹاپ لیڈر کی لگی رہتی ہیں, اور وہ کارپوریٹ انٹرسٹ کو ایٹ ٹائم پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو ہائیلی پولیٹیکل انٹرنل انوائرمنٹ ہو جاتا ہے. اگر جہاں پہ ویک کلچرز ہوں تو دیٹس وائی ان کی کمپنیز کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. Unhealthy promotion practices, promoting employees without considering job demands and personality fit. اس میں یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ فار ایگزامپل کوئی آپریشنل مینیجر ہے یا سپروائزر ہے فیکٹری میں, وہ اچھا ہے, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں وہ اس کی ایفیشنسی ہے, مگر اسے جب ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے اور وہ اچھی جو ہے اپنی پروڈکشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے ان پوزیشن پہ جہاں پہ لیڈرشپ اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ لیک کرتے, اس کی پرسنالٹی وہ نہیں ہوتی کہ وہ لیڈرشپ اسکلز ہوں اس میں, یا وہ اسٹریٹجی فارمولیٹ کر سکے, یا ویژن آرٹیکولیٹ کر سکے, یا کمیونیکیٹ کر سکے ویژن یا مشن کو. تو یہ پرسنالٹی جو ہے مس فٹ ہوتا ہے کہ جاب ڈیمانڈز چینج ہو جاتی ہے جب وہ اسے پروموٹ کیا جاتا ہے, مگر اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی نیو جاب اسکل سیٹ سے یا نیو جاب ڈیمانڈ سے. تو فار ایگزامپل وہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ٹرانزیکشنل اسکل سیٹ مینیجرز ہیں کہ روٹین کام اچھا کر رہا ہے, اسٹیٹس کو مینٹین کر رہا ہے, ڈسپلن مینٹین کر رہا ہے, ڈے ٹو ڈے روٹینز آپریشن میں بہت اچھا ہے, آن دی بیسس آف ہز پرفارمنس اسے پروموٹ کیا جاتا ہے اس جاب پہ جہاں پہ ٹرانسفارمیشنل اسکل زیادہ چاہیے, جہاں پہ چینج کو جو ہے انیشیٹ کرنا ہے اور چینج کو مینیج کرنا ہے. تو دیر از اے مس فٹ. کلچر ری انفورسمنٹ ٹولز کیا ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ کریکٹرسٹکس آف ہائی پرفارمنس کلچر میں جو کلچر ری انفورسمنٹ ٹولز ہیں اس میں یہ ہے کہ سرمنیز ارینج کی جا سکتی ہیں, سلوگنز ہوتے ہیں, سٹوریز ڈیفائن کی جاتی ہیں, لینگویج اینڈ پالیسیز, ایچ آر پالیسیز ہے جیسے ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے, کمپنسیشن کیا ہوگی, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ہیں جیسے جو انشور کرتا ہے امپلائز کو کہ کلچر از کمپیٹیبل. تو یہ سرمنیز, سلوگن, اسٹوریز, لینگویج اینڈ پالیسیز کے ذریعے جو ہیں کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کلچر کو اور ری انفورس کیا جاتا ہے اپروپریٹ بیہیویئرس کو, ویلیوز کو, نارمس کو. انٹینسلی پیپل اورینٹیڈ ہوتا ہے جو ہائی پرفارمنس کلچر ہوتا ہے, انٹینسلی پیپل اورینٹیڈ ہوتا ہے. اس کا ایک کریکٹرسٹکس ہے ہر امپلائی کو جو ہے ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے ریسپیکٹ کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ, اٹانومی دی جاتی ہے. اسی طرح ہے جو ہائی پرفارمنس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتا ہے اس کی جو فیلنگس کو, پرابلمس کو اور اس کی نیڈس کو کنسیڈر کرتا ہے, ان کے ساتھ ون ٹو ون ریلیشن شپ ہوتا ہے, مینٹور پروگرامز ہوتا ہے ان آرگنائزیشن میں تاکہ ایڈوائز کر سکے, جو ہے کاؤنسلنگ پرووائڈ کر سکے امپلائز کو. انکریز رسپانسبلٹیز ٹو بیسٹ امپلائز, اسی طرح جو بیسٹ امپلائز ہوتے ہیں انہیں جو ہے انکریز رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں جیسے کہ جاب انریچمنٹ ہے, جاب انلارجمنٹ ہے. اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں امپلائز کو ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, سیریمنی ارینج کیا جاتا ہے, انہیں سووینئرز دیے جاتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی انسپائر ہوں اور اپنے جو ہے پرفارمنس کو انکریز کریں. ہیلڈ مینیجر رسپانسبل فار سب آرڈینیٹ گروتھ, اسی طرح مینیجر جو ہوتا ہے اپنے سب آرڈینیٹ کا رسپانسبل ہوتا ہے ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. الاؤڈ ٹو ٹیک انیشیٹو ٹو پرفارم دیئر جاب, اسی طرح انڈیویجول کو, امپلائز کو جو فریڈم دی جاتا ہے کہ اپنا جو ہے دے الاؤڈ ٹو ٹیک انیشیٹو, اپنی جاب اپنے طریقے سے کر سکیں, اپنے گول سیٹ کر سکیں. اسی طرح جو ہے کلیئر اینڈ ریزنیبل پرفارمنس اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ جو ہے ان کے جو پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے, ایویلویشن ہوتی ہے, جو ایمفیسس ہوتا ہے اچیومنٹ اینڈ ایکسیلنس کی طرف ہوتا ہے. ریزلٹ اورینٹڈ کی جیسے بھی بات کی, اس میں امپلائز ہو اچیو اسٹینڈرڈز آر ریوارڈیڈ. پرفارمنس اپریزل سسٹم اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے آبجیکٹو جو انڈیویجول اپنے اچیو کرتا ہے, اسٹینڈرڈز اچیو کرتا ہے, اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, کمپنسیٹ کیا جاتا ہے, بونس دیے جاتے ہیں.
اسی طرح امپلائی جو ہے اپنے گول سیٹ کرتا ہے ان کنسلٹیشن وتھ مینیجر جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گول بیس پرفارمنس اپریزل بھی ہے، جس میں گول سیٹ کیے جاتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دی مینیجر. اس کے بعد جو ہے امپلائی جو ہے اپنے گولز جب سیٹ کرتا ہے ان کنسلٹیشن وتھ مینیجر، وہ پھر ان کو اچیو کرتا ہے اور جو مینیجر کا کام ہے اس کو ریویو کرے اور فیڈ بیک پرووائڈ کرے اور آبجیکٹیو کی اچیومنٹ کی بیسس پہ اسے ریوارڈ کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ جی اینڈ 3M میں کریٹو ورکرز آر سپورٹڈ اینڈ انکریج. ان ہائی پرفارمنس کلچر ہو ڈو ناٹ پرفارم آر فائرڈ اور ری اسائنڈ. تو جو ہائی پرفارمنس کلچر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کلچرز میں جہاں پہ جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے آف ایکسیلنس ہائی پرفارمنس کو جو ہے جو ہے جو اس کو ٹاپ مینیجر جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہائی پرفارمرز ہوں، اسٹینڈرڈ جو ہو ہائی اسٹینڈرڈز ہو، ایکسیلنس ہو کام میں. تو ان کلچر میں اگر کوئی امپلائی اچھا کام نہیں کرتا تو اسے کسی اور جاب پہ ری اسائن کر دیا جاتا ہے یا اسے پروموٹ نہیں کیا جاتا یا ایون ورس کیس میں فائر بھی کر دیا جاتا ہے. ایمفیسس آن اچیومنٹ اینڈ ایکسیلنس. مینجمنٹ فالو پالیسیز دیٹ انسپائرز ٹو ڈو دیئر بیسٹ. تو وہ انسپائر کرتی ہے، بیسیکلی ٹاپ لیڈر انسپائر کرتی ہے اپنے امپلائیز کو کہ وہ ایفرٹ دیں اپنی اور پرفارم ایٹ دیئر بیسٹ. So what are the action from leader for that shape culture؟ کون سے جو ہیں ایکشنز ہیں لیڈر کی طرف سے that shape culture اور that influence culture اور that determine culture. لیڈرشپ ریسپانسبلٹی ٹو کرافٹ آرگنائزیشنل کلچر. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈر کا بڑا ہی کروشل رول ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کو ڈیفائن کرنے میں. اور اسی طرح لیڈر کیا کرے، فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون سے آسپیکٹس آف کلچر ہیں جو سپورٹیو ہیں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے لیے اور جو کون سے ہیں جو سپورٹیو نہیں ہیں. اس کے سیکنڈ فیز میں لیڈر کا کام ہے کہ کمیونیکیٹ کرے کہ کن ایریاز میں ہمیں چینج ریکوائرڈ ہے، کہاں چینج کی ضرورت ہے اور کن ایریاز میں ہم اچھا پرفارم کریں اور ہمیں اسے ری انفورس کرے. ایٹ تھرڈ اسٹیج لیڈر شوڈ ٹیک ایکشن. تو آفٹر دس لیڈر کو ایکشن لینا چاہیے، جہاں چینجز ریکوائرڈ ہیں وہاں چینج کرنی چاہیے. امپلیمنٹیشن آف نیو کلچر میں نیڈ ماڈیفیکیشن ان ہیومن ریسورس ایریاز. جب نیو کلچر کو انٹروڈیوس کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر یا ماڈیفائی کرنا ہے ایگزسٹنگ کلچر کو، تو اس کے لیے یہ کہ کافی جو آرگنائزیشن کے ایریاز ہیں فنکشنل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے چینجز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہیومن ریسورس جو ہیں جس میں کہ ریکروٹمنٹ جو ہے پالیسی چینج کی جائے، کمپنسیشن پالیسی چینج کی جائے، پروموشن پالیسی چینج کی جا سکتی ہے تو HR ایریاز میں چینجز کی جاتی ہیں. اسی طرح پالیسیز اور اس میں چینج کی جاتی ہیں اینڈ آفس ایون کے ڈیزائن اور جو ہے ورک انوائرمنٹ میں بھی چینجز کی جاتی ہیں ٹو انٹروڈیوس اے نیو کلچر ان دی آرگنائزیشن. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ سمبولک لیڈرشپ ایکشن ہے فار شیپنگ کلچر. اس میں جو ہے لیڈر سرف ایز اے رول ماڈل ہے. تو ایک کچھ ہیں جو سمبولک جو ہے اس کے لیڈر کے ایکشن ہیں، ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رول ماڈل کے طور پہ کام کرتا ہے. وہ بیہیویئرز جو ہے کنسسٹنٹ ہیں اور جو اپروپریٹ ہیں کہ ہائی جو پرفارمنس کے لیے، اور تو اس کو جو ہے کلچر میں جو ہے اس کو وہ انگرینڈ کرنے کے لیے وہ لیڈر ان بیہیویئرس کو جو ہے ڈسپلے کرتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اور ایز اے رول ماڈل کے طور پہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھیں گے. کیونکہ امپلائیز جو ہوتے ہیں بیسیکلی ویسے ہی بہیو کرتے ہیں جیسے کہ ان کے لیڈر بہیو کریں. تو اسی طرح جو لیڈر کا رول ہوتا ہے وہ ایز اے رول ماڈل ہوتا ہے. اسی طرح سیریمونیل ایونٹس فار ہائی اچیورز. اگر ہائی پرفارمنس کلچر ہے تو اس میں یہ کہ سیریمونیز ارینج کی جا سکتی ہیں ہائی اچیورز کے لیے. اسی طرح اسپیشل اپیرنسز بائی لیڈر ہے کہ لیڈر جا کے میٹنگ میں یا ٹریننگ یا پارٹیز میں جا کے ان انوائٹیڈ جا کے وہاں پہ ان کو دیکھے اپنے جو امپلائیز کو، ان کو بتائے کہ ہمارا یہ کلچر ہے، یہ نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، یہ ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں، تاکہ اچھے طریقے سے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارے جو آرگنائزیشن کے اندر کیا نارمز اینڈ ویلیوز ہیں اور جن کو امپورٹنس دی جاتی ہے، جن کی سگنیفیکنس ہیں. اسی طرح آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں اٹ سمبلائزز کلچر. فار ایگزامپل ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر بلیو ان انڈیویجول انیشیٹو. اور جہاں پہ سینٹرلائز کلچر ہوگا
وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لیڈر کو سب کچھ پتا ہے اور لیڈر نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. تو اسٹرکچر بھی جو ہے بیسیکلی سمبلائز کرتا ہے کہ کس قسم کا کلچر آرگنائزیشن میں ہونا ہے یا کون سا کلچر ہے جو لیڈر چاہتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ہو. اب جو ہے سبسٹینٹیو لیڈرشپ ایکشن کیا ہے کلچر کو شیپ کرنے کے لیے؟ اس میں یہ کہ جو اولڈ ممبرس ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو کافی عرصے سے آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو کچھ ریپلیس کیا جائے نیو ممبرس کے ساتھ. جیسے کہ آرگنائزیشن میں، گورنمنٹ آرگنائزیشن میں اسپیشلی گولڈن ہینڈ شیک کا پروگرام انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ ارلی ریٹائرمنٹ جو ہیں پروگرامز ہیں کہ امپلائیز کو کچھ بینیفٹ دے کے ارلی ریٹائرمنٹ کی وہ ان کو آپشن دیا جاتا ہے. تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کے اندر ایک چینج لانا چاہتا ہے لیڈر، اور ایک نیا کلچر لانا چاہتا ہے جس میں ینگ امپلائیز، یا ہم کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اسکل سیٹ، نئے اسکل سیٹ ہیں، جو نیو اور جو ہیں امرجنگ اسکل سیٹس ہیں یا ڈیمانڈ ہیں جن کی مارکیٹ میں، وہ اسکل سیٹس ہیں، ان کو ہائر کیا جائے اور تاکہ ایک نیا کلچر لے آیا جائے. چینج ڈس فنکشنل پالیسیز اینڈ پریکٹسز، اور اسی طرح جو پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں جو اتنی پروڈکٹیو نہیں ہیں، ان کو جو ہے ڈسکنٹینیو کیا جائے یا ان کو ریپلیس کیا جائے، چینج کیا جائے. جیسے کہ نئی HR پالیسیز بنائی جائیں. ری انجینئر اسٹریٹجی کلچر فٹ، ایگزامپل آف مرجرز اینڈ ایکویزیشن. اس میں یہ ہے کہ موسٹلی یہ جو مرجرز اور ایکویزیشن ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا ایک جو ہے، بہت سی مرجرز اور ایکویزیشن جو ہیں وہ اتنی سکسیس حاصل نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو آرگنائزیشن جب ملتی ہیں، وہ بیسیکلی پرپز ہوتا ہے کہ سنرجی کریٹ کی جائے، کمپلیمنٹری ریسورسز کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کی جائے دونوں آرگنائزیشن مل کے، تاکہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کیا جائے. مگر لیک آف جو ہے کلچرل کمپیٹیبلٹی اور مس فٹ آف کلچرز کی وجہ سے بہت سی جو مرجرز اینڈ ایکویزیشن ہے وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ جو دونوں آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک یونیک کلچر ہوتا ہے، اور جب وہ دونوں ملتی ہیں تو اس میں کلچرل کلیشز آ جاتے ہیں، انکمپیٹیبلٹی آ جاتی ہے، جو سب سے بڑا ریزن ہے فیلئر کا، مرجر اور ایکویزیشن کا. Realign reward incentive resources, rewarding performance consistent with strategy, reallocation of resources to new projects. اسی طرح ہیں جو پرفارمنس سسٹم کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، ریوارڈ یا کمپنسیشن سسٹم کو ری ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی ریسورسز کسی نئے پروجیکٹ میں ڈالے جائیں جو تو یہ ایک بیسیکلی سگنل ہے کہ اب آرگنائزیشن کے جو لیڈر کی طرف سے کس چیز کی کیا ویلیو ہے. اسی طرح فیسلٹیز ڈیزائن ہے، کامن لنچ ایریا ہے، نو اسپیشل پارکنگ ایریاز اینڈ سملر آفس ریپرزینٹ ایکویلٹی. آفس لے آؤٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر ٹیم ورک کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آفس لے آؤٹ ایسا ہوگا تاکہ جس میں آپس میں ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں امپلائیز. ڈیولپ ا ریٹن اسٹیٹمنٹ، کوڈ آف ایتھکس اینڈ ویلیوز ان ریٹن فارم. اور اسی طرح ان مشن اسٹیٹمنٹ میں بھی جو ہے کوڈ آف ایتھکس اینڈ ویلیوز جو ہیں آرگنائزیشن لکھتی ہیں تاکہ سب انڈرسٹینڈ کریں، امپلائیز بھی، کسٹمر بھی، اسٹیک ہولڈرز بھی، کہ ہمارے کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، ہمارا کیا کلچر ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کلچر کی، آرگنائزیشنل کلچر کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ کلچر کی بات کی، ویک کلچر کی بات کی، اور ہم نے کنکلوڈ کیا کہ جو اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمن کرتا ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو، اور جن آرگنائزیشن کا ویک کلچر ہوتا ہے ان کی پرفارمنس لو ہوتی ہے. اب کیا کیا کلچرل جو ہیں ٹائپس ہیں؟ بیسیکلی جو ہے کلچر از ناٹ بیڈ اور گڈ. اب کچھ جو ہیں ریسرچر ان کا ایگریمنٹ ہے کہ کلچر اٹ سیلف اچھا یا برا نہیں ہوتا، اٹ ڈپینڈ آن جو ہے انوائرمنٹل فورسز یا فیکٹرز. اب کسی آرگنائزیشن کا میچ ہے کلچر کا جو پریویلنگ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ، فورسز کے ساتھ، تو وہ کلچر جو ہے افیکٹو ہوگا، یا اسٹرانگ کلچر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، یا وہ افیکٹو کلچر ہوگا آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے. تو کلچر اٹ سیلف از ناٹ بیڈ اور گڈ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اب ڈائنامک مارکیٹ میں کسی کمپنی نے آپریٹ کرنا ہے اور کمپٹیشن میں جانا ہے تو اور سسٹین کرنا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، تو ڈیفینیٹلی جو ہے
وہ کلچر وہ انٹروڈیوس کریں گے جو مارکیٹ اورینٹیڈ ہوگا, جس میں کسٹمر کو زیادہ فوکس کیا جائے گا تاکہ کسٹمر کی نیڈز کو سیٹسفائڈ کیا جائے اور کسٹمر کو اٹریکٹ کیا جائے اور ریٹین کیا جائے. تو اب ڈائنامک مارکیٹ میں جو آپریٹ کر رہی ہیں, انوائرمنٹ میں اس طرح کے فورس فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو اپروپریٹ ہوگا کلچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ اورینٹیڈ کلچر آرگنائزیشن کے اندر ہو. سو نو کلچر از بیڈ اور گڈ, the effectiveness of culture is depend on the match between the جو انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو ہے فورسز ہیں ان کے ساتھ اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں جی 4 جو ہے ٹائپس آف کلچر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور انٹرنل فیکٹرز ہیں. اس میں اسٹریٹجک فوکس کیا ہے, ایکسٹرنل یا انٹرنل, اور اسی طرح جو ہے انوائرمنٹ اسٹیٹک ہے یا ڈائنامک ہے. کیا کمپنی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسٹیٹک ہے یا کمپنی اس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہے انڈسٹری میں جو کافی ڈائنامک ہے, جیسے ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے. تو اگر اسٹریٹجک فوکس جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے تو اس میں جو ڈیئر اسٹوڈنٹ کمپیٹیٹو کلچر جو ہے, اور اسٹیٹک انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل فوکس ہے تو اس میں جو کلچر اپروپریٹ ہے وہ کمپیٹیٹو ہے. اسی طرح اگر ڈائنامک انوائرمنٹ ہے اور فوکس ایکسٹرنل ہے تو اس کے لیے اڈاپٹیو کلچر جو ہے موسٹ اپروپریٹ ہوگا یا افیکٹو ہوگا. اسی طرح جو ہے باٹم میں آپ دیکھیں اسٹیٹک انوائرمنٹ ہے اور انٹرنل فوکسڈ ہے, اسٹریٹجک فوکس ہے, تو اس کے لیے جو بیسٹ جو کلچر ہوگا آرگنائزیشن کے لیے ٹو سسٹین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ٹو اچیو ہائی پرفارمنس, اس کے لیے بیوروکریٹک کلچر جو ہے موسٹ اپروپریٹ ہوگا. اور اسی طرح جو انٹرنل فوکس ہے اسٹریٹجک فوکس ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے انوائرمنٹ جو ہے ڈائنامک ہے تو اس میں جو ہے کوآپریٹو کلچر جو ہوگا وہ افیکٹو ہوگا آرگنائزیشن کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں بھی. ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کمپیٹیٹو کلچر کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, اسی طرح اڈاپٹیو کلچر کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کوآپریٹو کے کیا ہیں, اور بیوروکریٹک جو ہیں کلچر کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. اور تو ہم کلچر پہ بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے فردر. اور اسی طرح ہم بات کریں گے ڈائیورسٹی مینجمنٹ پہ, ورک فورس ڈائیورسٹی کے اوپر بات کریں گے ہم ڈیٹیل سے. اور ایٹ دی اینڈ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل دی لرننگ آرگنائزیشن کے بارے میں بات کریں گے, یا ہم جو ہے ایکسپلور کریں گے لرننگ آرگنائزیشن کے کانسیپٹ کو کہ لرننگ آرگنائزیشن اور ٹریڈیشنل آرگنائزیشن میں کیا فرق ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے ڈسکشن کوشچنز ہیں واٹ از کلچر. کلچر کیا ہے؟ کلچر از بیسیکلی سیٹ آف نارمس, ویلیوز اینڈ بلیفز اور ازمپشنز ہیں جو گائیڈ کرتی ہیں یا کنٹرول کرتی ہیں امپلائیز کے بیہیویئر کو کہ وہ کیسے اپروچ کریں گے پرابلم کو, کیسے جو ہے ڈیسیجن میکنگ کریں گے. دین دی سیکنڈ ڈسکشن کوشچن از واٹ آر ڈفرنٹ ٹائپس آف کلچر. ہم نے ایٹ دی اینڈ ڈسکس کیا کیا ڈفرنٹ ٹائپس آف کلچر ہے, کوآپریٹو ہو سکتا ہے, کمپیٹیٹو ہے, اڈاپٹیو کلچر ہیں. اسی طرح جو ہے 4 ٹائپس آف کلچر ہیں جو ان کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں دیز 4 ٹائپس آف کلچر. Then discussion question number 3. Define the role of leader in defining culture. Dear student, as we discussed کہ جو leader کا role ہوتا ہے بڑا ہی crucial ہوتا ہے in defining the culture. Mostly جو cultural values, norms ہوتی ہیں organization کے اندر وہ جو ہیں basically define کی جاتی ہیں فاؤنڈر کی طرف سے, آنر کی طرف سے, وہ سمبلائز کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے لیڈر جو ہے ایز اے رول ماڈل سرو کرتا ہے, بتاتا ہے کہ کون سے جو نارمز اینڈ ویلیوز ہیں یا ایتھکس ہیں جن کو ہم نے جو ہے پروموٹ کرنا ہے. اسی طرح مشن اسٹیٹمنٹ میں بھی ایون کوڈ آف ایتھکس اینڈ ویلیوز کو جو ہے لکھا جاتا ہے, لیڈر کی طرف سے بتانا کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے جو امپورٹنٹ ہیں, کن ویلیوز ہے یا نارمز کی سگنیفیکنس ہیں. اسی طرح جو ہے لیڈر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ پالیسیز, اسٹرکچر اور سسٹم کو ڈیفائن کرے, جیسے کہ HR پالیسیز ہیں تو اس وجہ سے اس کے پاس ایک ٹول ہے کہ وہ پالیسیز کے ذریعے جو ہے ڈیفائن کرتا ہے کہ کس قسم کا کلچر آرگنائزیشن میں ہوگا.
وہ جو ہے اس کو ریوارڈ یا کمپنسیشن سے لنک کیا جاتا ہے جو ڈیزائرڈ نارمز اینڈ ویلیوز ہے. تو اس وجہ سے جو لیڈر کا رول ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ان ڈیفائننگ کلچر از ویری کروشل اینڈ کریٹیکل. یہ بیسیکلی موسٹ سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے لیڈر کا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کلچر کو ڈیفائن کرنے میں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ڈسکس اباؤٹ دی پاور آف کلچر. ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے کلچر کے اوپر بات کی آج کے لیکچر میں, اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینشیٹ کیا, ڈسٹنگوش کیا کہ ویک کلچر کیا ہوتا ہے اور اسٹرانگ کلچر کیا ہوتا ہے, اور اسی طرح لو اینڈ ہائی پرفارمنس کلچرز کیا ہوتے ہیں یا ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اسی طرح وی ڈسکس دی اسٹیپس سمبولک اینڈ سبسٹینٹیو ایکشن جو ہیں لیڈر لیتا ہے ٹو ڈیفائن دی کلچر اور ٹو ماڈیفائی دی کلچر اور ٹو انٹروڈیوس اے نیو کلچر. اینڈ ایٹ لاسٹ وی ڈسکس دی 4 کلچرل ویلیو ٹائپس جن کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں بھی. تو اس وقت کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اور ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کلچر کے اوپر, ڈائیورسٹی مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے, اور ہم بات کریں گے لرننگ آرگنائزیشن پہ. تو تھینک یو فار یور کائنڈ لسننگ ڈیئر اسٹوڈنٹ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.